بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ سنیں گے حضرت داتا گنج بخش کے حالات زندگی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اسلامی تاریخ کے مطابق 40 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 1009 کو افغانستان کے صوبے غزنی کے ایک چھوٹے سے علاقے حجویر میں پیدا ہوئے۔ بہت سے لوگ آپ کا اصل اور مکمل نام نہیں جانتے۔ آپ کا اصل نام ابو الحسن علی تھا۔ حضرت داتا گنج بخش کے والد گرامی کا نام عثمان علی تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب امام حسن علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد یزیدی فوج بہت ظلم ڈھانے لگی، جس کی وجہ سے آپ کا آباء و اجداد عراق سے ہجرت کر کے افغانستان آ گئے اور وہیں پر حضرت داتا گنج بخش پیدا ہوئے۔ آپ کا مشہور لقب گنج بخش تھا اور آپ کی کنیت ابو الحسن تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ جلابی اور حجویری کیوں کہا جاتا ہے؟ دوستو، جلابی جلاب سے ہے اور حجویری حجویر سے نکلا ہے۔ جلاب اور حجویر غزنی کے چھوٹے سے علاقوں کے نام ہیں۔ جلاب میں آپ کے والد عثمان علی رہتے تھے اور حجویر میں آپ کی والدہ ماجدہ رہتی تھیں۔ جب آپ کے والد عثمان علی جلاب میں انتقال کر گئے تو آپ جلاب کو چھوڑ کر اپنی والدہ کے ساتھ حجویر میں رہنے لگے۔ اسی طرح آپ نے ابتدائی زندگی جلاب اور حجویر دونوں میں گزاری۔ اسی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ حجویری اور جلابی لگتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش نے ابتدائی تعلیم گھر ہی میں حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد غزنی میں عبد الرحیم اور ابو العباس بن احمد سے دین کا علم حاصل کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے استاد فتح ابو الفضل محمد بن حسن سے حاصل علم کیا۔ حضرت داتا گنج بخش نے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بغداد، عراق، شام، فارس، طبرستان، ترکستان اور حجاز کا سفر کیا۔ اس سفر کے دوران آپ کی ملاقات اپنے زمانے کے مشہور ولی اللہ سے بھی ہوئی، جس سے آپ نے روحانی علم حاصل کیا۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ آپ کا نام علی حجویری ہے تو آپ کو گنج بخش کیوں کہا جاتا ہے؟ دوستو، روایت میں ملتا ہے جب آپ نے روحانی علم حاصل کر لیا تو آپ کے استاد نے آپ کو حکم دیا کہ آپ لاہور چلے جائیں۔ حضرت داتا گنج بخش نے اپنے مرشد کے حکم پر عمل کیا اور لاہور تشریف لائے۔ جب داتا گنج بخش لاہور پہنچے تو ایک دن دریائے راوی کا پانی نکل کر آبادی کی طرف آنے لگا تو جو لوگ دریا کے پاس رہتے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اگر دریا کا پانی ہمارے گھروں کی طرف آ جائے تو ہمارے گھر تباہ ہو جائیں گے۔ تو سب لوگ حضرت داتا گنج بخش کے پاس آئے اور کہا، اے سید علی حجویری، ہم مصیبت میں ہیں، آپ اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ دریا کا پانی واپس چلا جائے۔ اس پر حضرت داتا گنج بخش نے کہا، تم لوگ اطمینان سے رہو، اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے بلکہ پانی یہاں سے واپس جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے دریا کا پانی واپس چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد لوگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے نام سے پکارنے لگے۔ اسی طرح حضرت داتا گنج بخش عام لوگوں کو ساری زندگی دین کا علم سکھاتے رہے اور بہت سے کافر آپ کے علم کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ حضرت داتا گنج بخش کی مشہور کتابوں کے نام کشف المحجوب، دیوان شیخ، کشف الاسرار، منہاج دین، ایمان اور فرق الفرق ہیں۔ جن صوفی بزرگوں نے آپ کے مزار پر چلا کاٹا ان کے نام خواجہ معین الدین چشتی، بابا فرید الدین گنج شکر اور مجدد الافسانی ہیں۔ اس طرح حضرت داتا گنج بخش اسلامی تاریخ کے مطابق 465 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 1074 کو صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کا مزار لاہور میں داتا دربار کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت داتا گنج بخش نے اپنے 2 خلیفہ مقرر کیے جن کے نام عبداللہ، جن کو شیخ ہندی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے،
اور دوسرے کا نام ابو سعید سوری ہے۔ دوستو اس طرح تقریباً 1000 سال سے عبداللہ یعنی کہ شیخ ہندی آپ کے مزار کی سجادہ نشین ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔